बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख। किस्त नंबर 32। ज़री भाभी, उफ़ आपकी स्किन तो ऑयली हो रही है, मेकअप ओवर हो ख़राब हो जाएगा, अजीब सा लग रहा है, आप अंदर चलें, मैं ज़रा रीटच करके दबा देती हूँ। रानिया ने मसनूई परेशानी से जरताज के चेहरे को छुआ। मगर मेरी स्किन तो नॉर्मल है, एयर कंडीशन भी चल रहा है, फिर ऑयली कैसे हो रही है? जरताज को अनझपमा हुआ। तो मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आखिर शहर से इतनी महंगी ब्यूटिशियन को बुलवाया है, वो कोई चालू काम थोड़ी ना करेगी। नज़दीक आती बैठी फ़ायज़ा बेगम झट से बोली, चाची आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, आप ठीक से नहीं देख पा रही हैं। फंक्शन पूरी रात चलेगा, मेकअप ज़रा ख़राब हो गया तो बुरा लगेगा, फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आएंगी। इसने बात बनाई, ठीक है तुम इसे अंदर ले जाओ, ले जाकर सही करवा दो। उन्होंने बादल नखासा इजाज़त दी। रानिया ने जरताज को बाजू से पकड़ कर उठाया। जरताज जो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी, रिपोर्ट की तरह खड़ी हो गई। नाजुक दाम जरताज इंतहाई भारी कारमदार लहंगे का बोझ संभाले नहीं संभाल रहा था। वो उठते हुए लड़खड़ाई थी। रानिया बाजी, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। नगीन इसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। एक तरफ से जरताज का लहंगा थाम लिया। अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं ले जाऊंगी, तुम मेहमानों का ख्याल रखो। रानिया ने घबरा कर मना करना चाहा। ले जाओ ना, इसे भी अपने साथ, कुछ काम आ जाएगी, वैसे तो मलका बनी फिरती है। फ़ायज़ा ने नहुसत से नाक चढ़ाई थी। रानिया ने एक नागवार नज़र इन पर डाली और नगीन समेत जरताज को लेकर स्टेज से उतर गई। रानिया और नगीन दाएं बाएं से जरताज को थामे लाउंज में दाखिल हुई। लाउंज तकरीबन खाली था, क्योंकि सभी मेहमान हवेली के पिछले हिस्से में डिनर में मसरूफ़ थे। वो धीरे धीरे जरताज को लिए एक कमरे की जानिब बढ़ रही थी। मीर सजावल लाउंज में खुलने वाले पूल साइड के दरवाजे से अंदर आया और दबे कदमों इनके पीछे चलने लगा। जरताज से इसकी मखसूस खुशबू का झोंका टकराया तो इसके दिल में धड़कनों ने शोर बर्पा कर दिया। मीर सजावल ने 2 कदम आगे बढ़कर इसकी पुश्त पर झूलते दुपट्टे को मुट्ठी में भरा और इसकी महक को सांस के ज़रिए खींचकर अपने अंदर उतारा। जरताज को अपने पीछे इसकी मौजूदगी का यकीन हो गया। वो तीनों कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मीर सजावल धीमे से खंगारा। नगीर और रानिया ने फ़ौरन पलट कर देखा, जबकि जरताज अपनी जगह जमी खड़ी रही। अलबत्ता इसकी टांगें लरजने लगी थीं। तौबा, आपने तो डरा ही दिया, मुझे लगा पीछे फ़ायज़ा चची आ गई हैं। रानिया ने अपने सीने पर हाथ रखा। मैं आपका काम कर दिया है, अब वक़्त आने पर आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा, इसने शरारत से कहा। ओह, तो ये इनकी प्लानिंग थी? जरताज के कान खड़े हो गए। बहानेबाजी में इनका कोई जवाब नहीं, इसने दिल में सोचा। हाजिर। मीर सजावल ने सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया। अब कुछ देर के लिए जान छोड़ो, इसने भी मसनूई संजीदगी से शरारतन कहा। आप कितने बुरे हैं, मैंने आपका इतना ज़रूरी काम किया और आपने काम निकलते ही आंखें फेर लीं। आइंदा कभी फेवर नहीं दूंगी। वो बुरा मान गई। मत देना, आइंदा मुझे ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। कल इनके तमाम जुमला हकूक़ मेरे नाम लिख दिए जाएंगे, फिर मुझे इनसे मुलाकात के लिए आप लोगों जैसे छोटे मोटे परिंदों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मीर सजावल ने शरारत से नाक चढ़ाई। अल्लाह, आप तो कितने मतलबी निकले, एहसान मानने की बजाय उल्टा बातें सुना रहे हैं। नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। रानिया ने तासुब से गाल पीटे। अब तंग मत करो, चलो भागो दोनों, थोड़ी देर बाद आ जाना। मीर ने चुटकी बजाकर हाकमी का। नगीन और रानिया दोनों किलकिला कर हंस पड़ी। याद रहे, आपने बस 2 मिनट का कहा था, वो शरारत से कहती हुई नगीन का हाथ पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ गई। जरताज अब तक रुख मोड़े खड़ी थी। मीर सजावल ने इसका हाथ पकड़ा और लॉक घुमाकर इसे लिए अंदर दाखिल हो गया। इसने जरताज को बाजुओं से थामे दरवाजे से लगा दिया। वो गहरी होती मुस्कुराहट के साथ भरपूर नज़रों से जरताज को बगैर पलकें झपकाए यकटिक देख रहा था। जरताज की पलकें झुकी हुई थीं। सरकार, पलकों की चिलमने उठाएं, मैं आपकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ, वो दिल फरेब लहजे में बोला। जरताज ने धीरे से पलकें उठाईं, मगर इससे नज़रें नहीं मिलाईं। मीर सजावल इसकी काजल से सजी आंखें देखकर मबदूर रह गया था। इसने लिपस्टिक से रंगे जरताज के होंठों को अपनी अंगेशियत शहादत से छुआ और फिर मुसव्विर सा होकर अपनी उंगली को देखकर बोला, तुम्हारी लिपस्टिक का शेड है तो बहुत प्यारा, मगर इसके बिना भी अट्रैक्ट करती हो। इसने झुककर जरताज की आंखों में झांक कर कहा, जितना भी अपनी किस्मत पर रश करूँ ना कम होगा, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ। इस बात का अंदाज़ा मुझे बचपन से है, मगर कुदरत ने तुम्हें मेरे लिए चुनकर इस यकीन को मज़ीद पुख्ता कर दिया है। वो तफक्कुर से बोला, मेरी तबाही के तमाम हथियारों से लैस हो, मैं कैसे ना बहक जाऊं। मीर इसके कानों में झूलते हुए ताज़ा फूलों के आवेज़े को छेड़ते हुए मखमूर लहजे में बोला, खुदा गवाह है, आज की रात क़यामत से कुछ कम नहीं होगी कि तुम्हारे दीदार के बाद सब्र करना नामुमकिन हो गया है। इसने बेखुदी के आलम में जरताज के फूलों वाली बिंदिया को लबों से छुआ,
آپ کو ایک رات کے انتظار کی بھی زحمت سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میر سجاول ہیں جو اپنی من مرضی کے لیے اپنی محبت کو بھی رون ڈالتے ہیں۔ فاصلے سمیٹے اور اپنی ہوس پوری کر لیجئے، آپ کو تو کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ زرتاج زہر خند لہجے میں طنز بولی۔ میر سجاول کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ شرمائیے مت، آپ ایسا پہلی بار تو نہیں کریں گے نا؟ زرتاج وار پر وار کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میری محبت کو ہوس کا نام دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میر نے مشتعل ہو کر ہاتھ اٹھایا مگر ضبط کرتے ہوئے فضا میں مٹھی غصے سختی سے بند کر کے روک لیا۔ حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی پتھر دل کیوں بن رہی ہوں؟ بولو، اس منحوس دن سے پہلے بار تم مجھے اس سے تنہائی میں ملی ہو؟ نہ جانے کتنی بار ہم نزدیک ہوئے ہیں، کتنی بار میں نے اپنی ہوس مٹائی ہے۔ بولو، تم مکمل میری دست رس میں ہوتی تھیں، میں نے تب بھی حدود پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس قدر تم میرے نزدیک رہی ہو، ہوس ہوتی تو بہت پہلے مٹا چکا ہوتا، لیکن میں سچے دل سے تمہیں پوری عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کی تھی، تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے، مگر اس میں میرے نفس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ انتقام کی آگ تھی جس میں اندھا ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تمہیں اپنی محبت پر الزام لگانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میر سجاول درستگی سے بولا۔ زرتاج اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پر سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ جواب دو، وہ دھاڑا۔ زرتاج سر جھکائے کھڑی رہی۔ میر سجاول سلگتی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر لب بیچے تعصب سے سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ زرتاج نے ٹیشو سے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا، اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کیسے میر سائیں کے سامنے زبان کھل گئی۔ تبھی رانیہ اور نگین کمرے میں داخل ہوئیں۔ بھابھی، وٹ ہیپنڈ؟ ہو گئی ملاقات؟ سجاول بھائی اتنے غصے میں کیوں لگ رہے تھے؟ رانیہ نے اس کی بدلتی رنگت اور پسینے کے ننھے قطرے اس کے چہرے پر دیکھے تو پریشانی سے استفادہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، چلیں واپس چلتے ہیں، بڑی بی بی خفا ہو جائیں گی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی آگے بڑھی تھی۔ رانیہ ذرا ذرا معاملے کی نوعیت سمجھ چکی تھی، اس لیے کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سر ہلا کر زرتاج کو تھامے باہر نکل آئی۔ اروش، سنا ہے آج میر سجاول کی مہندی ہے، بابا سائیں اور مختوم شاہ بھی شرکت کر رہے ہیں؟ شاہ نے تصدیق چاہی۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، آج میر سجاول اور زرتاج کی مہندی ہے۔ اور شاہ، آپ کو پتہ ہے میں بہت خوش ہوں زرتاج کے لیے، میر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ جب میں نے یہ خبر سنی تھی مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر اب وہی اس کو پھر سے آباد کرنے جا رہا ہے۔ زرتاج کی شادی اگر کسی اور سے بھی ہو جاتی تو یہ معاشرہ اور سسرال والے اس کا جینا حرام کر دیتے، اب کم سے کم وہ سکون سے تو جی سکے گی نا۔ اروش کے چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ تمہاری بات درست ہے، مگر جہاں تک مجھے علم ہے میر سجاول اس لڑکی سے محبت کا دعوے دار تھا، اور میں بندوں کو پہچاننے میں غلطی کبھی نہیں کرتا۔ اور پھر میر سجاول نے اسے داغدار کیوں کیا؟ یہ بات پلے نہیں پڑ رہی۔ میر سجاول نے انتقام کے لیے اسی لڑکی کو نشانہ کیوں بنایا؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ جو بھی ہوا سو ہوا، اللہ پاک ہر لڑکی کی عزت محفوظ رکھے، آمین۔ زرتاج کے ساتھ برا ہوا تو اب اچھا بھی ہونے جا رہا ہے۔ اروش ماتھے پر آئی ریشمی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، تم میری وجہ سے شادی میں نہیں گئی؟ شاہ نے دوبارہ اس کی لٹ باہر کھینچی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خالہ جان اور گھر کی کوئی بھی لیڈیز نہیں گئی ہیں، تو میں کیسے جاتی؟ اروش نے کندھے اچکے۔ بابا سائی نے وہاں جانے سے پہلے مجھے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ مجھ سے صلاح تو کر سکتے تھے نا؟ شاہ بہت دیر سے دل سے اٹھنے والے شکوے کو زبان پر لے آیا تھا۔ انہوں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ وہ اب مزید اس دشمنی کو پالنا نہیں چاہتے ہیں۔ بڑی حویلی سے باقاعدہ دعوت آئی تھی، خالو جان اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتے، اگر آپ سے صلاح کرتے تو آپ جی یقیناً انہیں روکتے، اور وہ رکنا نہیں چاہتے تھے۔ اروش انہیں سمجھا رہی تھی، انہیں ایک بار مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا، مگر شاید اب میں معذور ہو گیا ہوں، اس لیے انہیں میری ضرورت نہیں رہی۔ شاہ بدگمان ہو رہا تھا۔ شاہ پلیز، اب آپ دوبارہ کبھی ایسی بات زبان پر نہیں لائیے گا، وہ یہ سب کچھ صرف آپ کے لیے کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں، خالو جان سب سے زیادہ پیار آپ سے ہی کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے بدگمان ہو رہے ہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اروش کو اس کی لاچاری سے کہنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ساری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانے والا آدمی آج بے بس اور لاچار ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ شاہ کی بے بسی پر اروش کو بھی رلا دیتی تھی۔ شاہ، آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ ٹھیک ہونے کے بعد ان سب جھگڑوں سے دور ہو جائیں گے اور اب اس دشمنی کو ختم کر دیں۔ وہ شاہ کا ہاتھ تھام کر پر امید لہجے میں بولی۔ وعدہ تو نہیں، مگر تمہارے اور اپنی بیٹی کے لیے کوشش کروں گا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ چوما۔ کوشش نہیں، وعدہ کریں، وہ بھی پکے والا۔ اروش نے زبردستی اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کر ہلایا۔
اچھا بابا، وعدہ۔ شاہ نے بھی اس سے ہاتھ ملایا۔ اروش مطمئن ہو کر ہنس پڑی تھی۔ ان شرازیوں کو یقیناً تم نے یہاں بلایا ہوگا۔ وہ زرتاج کے کمرے سے نکل کر سیدھا میر سبکتگین کے پاس آیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں میں نے بلایا، مگر ڈیڈی اور جعفر چچا سے اجازت لینے کے بعد۔ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ شاہ فیملیز کو تمہاری شادی میں ضرور انوائٹ کیا جائے تاکہ راستے ہموار ہو سکیں۔ میر سبکتگین نے رسانیہ سے جواب دیا، ہو نہ ہو وہ گالی ابھی مرا نہیں ہے جو تمہارا راستہ ہموار ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ وہ جس دن اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اسی دن اپنی اوقات دکھائے گا۔ اگر اس رات تم سب بیچ میں نہیں کودتے تو میں یقیناً اس سانپ کا سر کچل دیتا، راستہ پھر ہموار ہوتے۔ وہ دعابن بولا، نہیں یار، صفدر انکل خود بھی سب کچھ بھلا کر چلے آئے ہیں۔ اگر ان کے دماغ میں ذرا برابر بھی ایسی کوئی سوچ ہوتی تو وہ یہ قدم کبھی بھی نہیں اٹھاتے۔ صاف ظاہر ہے وہ اپنا دل صاف کر چکے ہیں اور مزید خون خرابہ نہیں چاہتے۔ اب تم بھی دل سے میل نکال دو، خیر سے فیملی والے ہونے جا رہے ہو۔ اب یہ مار دھاڑ تمہیں سوٹ نہیں کرے گی۔ ایک لڑکی کا نام ہی تمہارے ساتھ نہیں جڑ رہا، اس کے سکھ دکھ کی پوری ذمہ داری، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے ٹینشن فری ماحول دینا بھی تم پر فرض ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی تم اس فضول چکروں میں الجھے رہو گے تو اپنی لائف کیسے انجوائے کرو گے؟ سب کچھ بھول کر اپنی میرڈ لائف شروع کرو۔ میر سبکتگین اسے کول کرنے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھ کے رسانیہ سے سمجھا رہا تھا، یہ بتاؤ اپنی ہونے والی مسز کو ہنی مون کے لیے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کچھ پلان کیا ہے؟ میر سبکتگین نے اس کا دھیان دوسری جانب موڑا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی وہ بہت ناراض ہے، جب راضی ہو جائے گی تب سوچوں گا۔ میر سجاول نے گہری سانس لی۔ جب بچے ہو جائیں گے تب سوچو گے، بے وقوف انسان۔ ہنی مون شادی کے اولین دنوں میں ہی اچھا لگتا ہے، بالی لے جاؤ، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ میر سبکتگین نے مشورہ دیا، جا چکا ہوں۔ میر سجاول نے آف موڈ میں مختصر کہا، میں تمہارے سیٹ کنفرم کروا دی ہے، ولیمے کے فوراً بعد روانگی ہے۔ ماحول بدلے گا تو زرتاج بھی نارمل ہو جائے گی، سب سے دور ہو جاؤ گے تو تم دونوں کو قریب ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میر سبکتگین مسلسل اس کا آف موڈ خوشگواریت میں بدلنے کے کوشش کر رہا تھا۔ میر نے ہنگار بھر کر سگریٹ سلگائی، وہ تو بے حد قریب تھی، اسے خود سے دور کرنے والا بد نصیب میں خود ہوں۔ اس نے سگریٹ لبوں میں دبائے تلخی سے سوچا، اس کی دلکش آنکھوں سے کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے۔ جاری ہے۔